بہت پرانی تہذیب ہے یونان کی، گریک سیولائزیشن اور روم کی رومن سیولائزیشن، یہ دونوں بہت پرانی تہذیبیں ہیں، اور ان کے اندر دونوں کے اندر کیونکہ یہ الہامی نہیں ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر خداؤں کے روپ کو بڑھاتے چلے گئے، نئے نئے خداؤں کے نام رکھتے چلے گئے ہیں۔ ان میں سے ان کے دو بڑے خدا جن کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے ہاں، رومولس اور ریمس، یہ دو ان کے خدا تھے۔ ایک خدا تھا مارس، اس کے بیٹے تھے، اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کو بچا کے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت اس سے کہانی ملتی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا کہ بیٹوں کو مار دیا گیا تھا لیکن ان دو کو بچا کے دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو وہ جس کنارے پہ جا کے لگے تھے تو وہاں پہ ایک بھیڑیا تھا جس نے ان کو بچوں کو اٹھا لیا تھا اور ان کو دودھ پلایا تھا، سکل کیا تھا انہیں، تو اس کے ساتھ یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ لوپرس ایک اس ولف کا نام ہے جس نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور ان کو یعنی کہ ان کے ہاں یہ دونوں جو تھے ان کے جو گاڈ، جو دو گاڈز تھے ان کے رومنز کے، انہوں نے یہاں پہ یہ پلے بڑھے تھے۔ اور اسی کی میتھولوجی کے اندر، انہی کی اسی تاریخ کے اندر ایک ذکر آتا ہے فونس کا، اس کا بھی اس سے ریلیٹڈ کہانیاں، اور گریکس کے اندر ایک گاڈ ہوتا تھا پین، جو کہ کچھ کارٹونز میں نے خود دیکھا ہوا ہے بچپن کے اندر، تب تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کارٹون کس چیز کی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریکٹر دیکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر والا دھڑ انسان کا ہے، سر کے اوپر سینگ ہے، اور نیچے والا دھڑ کسی اور جانور کا ہے۔ ایک انگلش موویز کی سیریز ہے، اس کے اندر کرونیکلز آف نارنیا، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، اب ایک ریسنٹلی ایک موویز بھی آئی، اس کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک کریکٹر ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک روپ ہے ان کے گاڈ کا، پین نام ہے جس کا، یہ یعنی کہ یہ تین قسم کے جو ہیں، تینوں کے ساتھ یہ کہانی ایفیلیٹڈ ہے، کیونکہ گریکس کے فوراً بعد ہی رومنز آئے تھے، تو رومنز نے بہت ساری چیزیں گریکس کی اٹھائی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے طور پہ، اس کے فیسٹیول کے طور کے اوپر ایک ایونٹ کیا کرتے تھے وہ، ہر سال نئے سال کے دوسرے مہینے میں 15 تاریخ کو، اور کچھ کتابوں کے مطابق 13 تاریخ سے یہ تہوار شروع ہوتا تھا، 15 کو ختم ہوتا تھا، 13 سے 15 تک، اور ایک کے اندر ہے کہ 15 تاریخ کو یہ تہوار ہوا کرتا تھا۔ تہوار کیا ہوتا تھا؟ یہ جو ولف گاڈ تھا ان کا، اس کے آنر کے لیے، اس کے لیے یہ تہوار ہوتا تھا، یہ عید ان کی اس کے لیے ہوتی تھی، اس کے نام پر ہوتی تھی، اور اس میں کیا کرتے تھے کہ زیادہ تر جو گوٹس ہوتی تھیں، بکریاں ہوتی تھیں، ان کو سیکریفائز کرتے تھے اس جانور کے لیے۔ ظاہری بات ہے یہ تو ایک خیالی ان کا تھا، تو اس کے لیے اس کو قربان کیا کرتے تھے، اور کچھ کیسز میں ڈاگز کو بھی، کتوں کو بھی اس طرح سیکریفائز کر کے، قربان کر کے، اور اس کے لیے بنایا کرتے تھے۔ اب اس ایونٹ میں کرنا کیا ہوتا تھا، انہوں نے اس جانور کی گوشت اور اس کی کھال کے لمبے لمبے سٹرنگز بنایا کرتے تھے، لمبے لمبے سٹرنگز بنائے تھے کھال اور گوشت کے، اور اس کو اس کے خون میں گیلا کر کے پورا، تو کیا کرتے تھے کہ اس سال میں جتنی بھی لڑکیاں جوان ہوئی ہیں ان کے ننگے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے، جس طرح کہ اس السٹریشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے، اور یہ ہوتا تھا فرٹیلٹی کے لیے، تاکہ یہ فرٹائل ہو، ان کے ہاں پھر اچھی اولاد ہو سکے ان کے ہاں۔ اور جس طرح تصور ہوتا ہے کہ بیٹوں کا خاص طور پہ ایک اصل فضیلت بیٹوں کی رکھی جاتی تھی ہمیشہ، طور جاہلیت میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے، تو وہ بیٹوں کی کثرت ان کے ہاں ہو، یہ ان کا ایک ہوتا تھا۔ یہ جو ان کا مارنا، اس کو سٹرنگ بنایا ہوتا تھا اور اس کا مارنا ہوتا تھا، اس کو بولا کرتے تھے فیبریاٹیو، اور اس سے یہ لفظ بنا تھا جس مہینے کا نام پڑ گیا ہے فیبرری، اس سے اس مہینے کا نام بنا ہے۔ یہ اصل میں جتنے بھی ہمارے ہاں دن ہوتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ سارے کے سارے ان کے مختلف خداؤں کے نام کے اوپر ہوتے ہیں۔ سنڈے سن گاڈ کا ڈے ہے یہ۔ سیٹرڈے سیٹرن، جو مون وہ اس کا پلانٹ بھی ہے، لیکن سیٹرن گاڈ کا یہ نیم ہے۔ ایکچولی یہ جتنے بھی جو ستاروں کے نام بھی ہیں نا، یہ بھی ان کے گاڈز کے نام ہی ہیں۔ مارس، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو دو بچے تھے ان کا جو فادر تھا وہ گاڈ تھا ان کا مارس گاڈ کے ہاں یہ اولاد ہوئی تھی، یہ والی دو بچے جو ہوئے تھے، تو مارس پلانٹ کا نام بھی ہے ایک، یہ انہی کے دیے ہوئے نام ہے جو ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیز چل رہی تھی۔ تو فیبری جو تھا وہ مہینہ جس کے اندر لوپر کیلیا کا ایونٹ ہوگا۔ لوپرس اس ولف کا نام، لوپر کیلیا اس تہوار کا نام ہوتا تھا۔ لوپر کیلیا جس مہینے میں ہوتا تھا اس مہینے کا نام اس سے رکھ دیا گیا جو وہ بنایا کرتے تھے اور لڑکیوں کو مارا کرتے تھے، فیبریاٹیو سے، فیبری کا لفظ بن گیا۔ یہ سب لیٹن لینگویج کے لفظ ہیں اور کچھ تھوڑے سے انسپائرڈ لفظ ہیں۔ تو وہاں سے یہ ایونٹ چلا تھا کہ یہ سالانہ اس طرح کی ایونٹ ہوا کرے گا۔ جو دوسرا ایک سمبل آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے اندر وہ جو ایک بچہ تھا، اور جو ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ننگے بچے، اور ان کے پر ہیں، ان ہاتھ میں تیر ہے ان کے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر رومانٹک کارڈز ان کے اوپر کیا بنا ہوتا ہے کہ دل بنا ہوا ہے، دل کے بیچ میں ایک
تیر کھبا ہوا ہے. زیادہ رومانٹک ہے تو تیر سے خون بھی ٹپک رہا ہے. اس سے بھی زیادہ رومانٹک ہے تو 2 کبوتر بھی نظر آئیں گے آپ کو اسی پکچر کے اندر. تو یہ میں آپ کو آئیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آئیکونس کی کیا چیز ہے. وہ بچے ان کا کیا تصور ہے. رومنس کے ہاں ایک فیمیل گاڈیس ہے وینس, جس طرح مارس کا بھی نام لیا میں نے اس طرح وینس گاڈیس ہے, اور یہ ہے گاڈیس آف لو, پیار اور محبت کی یہ دیوتی ہے. اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے کیوبٹ, CUPID, کیوبٹ, جس کو یہ السٹریشن اس کی ہوتی ہے ہماری. اس کی بہت مشکل سے ایسی وال گریونگ والی تصویر ملی ہے, ورنہ ادروائز اتنی ولگر تصویریں ہیں کہ وہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, وہ شرم آئے اس کو ڈسپلے کرواتے ہوئے یہاں پر. تو یہ ان کی تصویر ہے, یہ گاڈیس آف لو ہے. تو گاڈیس آف لو نے, ان کی جو پیار اور محبت کی جو دیوتی ہے, اس نے جس کے اوپر محبت ڈالنی ہے, جس کو بسٹو کرنا ہے, بلیس کرنا ہے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے, یہ ان کی مائتھولوجی کے مطابق اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس کو تیر مار دو, ایک انویزیبل تیر, یعنی کہ لٹرل سینس میں نہیں, اس کو تیر مار دو. اور جس کو اس کا تیر لگتا ہے وہ پھر عاشق کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, جو مرضی لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے, رومیو کہہ لیں زیادہ اگر انگلش پسند ہے, وہ روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ان کا وہ ہے. ان کے ہاں ایک خدا کا نام ہے وینس. اس نے خدا نے جب پیار کسی کے دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ وہ یہ کرے. کارڈ کے اوپر اس خدا کی تصویر اصل میں بنی ہوتی ہے, وہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور اس سے آپ بالکل اسی قسم کی الرجی شو کریں جس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ یہ کہ بالفرض کوئی لڑکا ٹی شرٹ پہن کے آ گیا جس کے اوپر بالفرض بدھا کی تصویر بنی ہوئی ہے, ہندوؤں کی کسی بھگوان کی تصویر بنی ہوئی ہے, کسی خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے بہت سارے بازو ہیں اور اس طرح کر کے عجیب سی ایک شکل ہے اس کی. اب اس سارے کو دیکھ کے آپ تو ایک دم سے افینڈ فیل کریں گے, آپ پسند نہیں کریں گے اس چیز کو. آپ ایک دم سے جو ہے نا ایک آپ کو فیلنگ ہوگی, اپنے اندر فیلنگ ہوگی کہ میں ایک بہت بنیادی اسلام کی غلطی کر رہا ہوں. میں آپ کو اگر ایسی کچھ چیز دیجیے, آپ جس طرح اس کے ساتھ ایک راحت محسوس کریں گے. ایک ٹیپیکل شکل دیکھی ہوئی ہے انڈین گاڈ کی, وہ جو بلو کلر کا ایک رنگ ہوتا ہے اس کا, بھگوان کے نیلے رنگ کا ایک اس کا ہوتا ہے, اس طرح کی مثال کے طور پہ آپ کو تصویر دے دیجیے. آپ جس طرح آپ اس کے ساتھ الرجی فیل کریں گے نا, اسی طرح کی الرجی ہمیں فیل کرنی چاہیے اگر ہمیں کوئی کارڈ دیا جائے جس کے اوپر گاڈ کیوبٹ کی تصویر بنی ہوئی ہو. یہ اس کی جو ہے نا پیچھے کی کہانی ہے کہ اس آئیکن کا کیا مطلب ہے. جو ریلیجس افیلیشن ہے وہ پرانی گریکس اور رومنس کی یہاں سے چلی آ رہی ہے. اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ 260 سے لے کے 270 کے درمیان میں رومنس کا ایک ایمپرر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایمپرر کلیڈیس دی سیکنڈ. یہ ایک بہت ایمبیشیس قسم کا ایمپرر ہوتا ہے. ایمبیشیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جنگیں کرے گا, زیادہ سے زیادہ زمین کے اوپر قبضہ کرے گا, زیادہ سے زیادہ مال غنیمت پکڑے گا, زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اور مردوں کو غلام اور کنیزیں بنائے گا. یہ ایمبیشیس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے؟ فوج ہمارے پاس ایک ایسی موجود ہو جو جنگجو فوج ہو, کوئی رحم نہ ہو اس کے دل کے اندر, ہر طرف وہ پھیل جائے. اب وہ فوج کے لیے اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو شادی ہوتی ہے, میرج ہے, یہ تو ایک مصیبت ہے, اس کی ویکنس کی نشانی ہے. یہ ایک بندہ جب تک ان میرڈ ہے تو اس کے لیے کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, اس کی کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. لیکن جب وہ شادی ہو جاتی ہے اس کی, اب اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. پھر اس کو ہر وقت میدان جنگ میں نہیں رکھا جا سکتا, اس کو چھٹی بھی دینی پڑتی ہے, اس کو بھیجنا بھی پڑتا ہے. خلافت راشدہ کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ بہت لمبی کیمپینز ابھی نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے یہ کر دیا تھا, ایک خاص واقعہ بھی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں, کہ 4 مہینے کا سائیکل رکھا ہوا تھا. 4 مہینے کے بعد لازم تھا کہ جو بھی سپاہی ہے فوج میں جو بارڈرز پہ لڑ رہا ہے جا کے, وہ اپنے گھر جائے گا. ایک اچھے معاشرے کے لیے, اچھی فیملی لائف کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے. 4 مہینے کا میکسیمم ٹینیور رکھا ہوتا تھا کہ 4 مہینے بعد روٹیشن ہوگی. اب ظاہری بات ہے کہ آرمی کا ایک یونٹ اتنے آگے چلا گیا اور اس کا گھر اتنا پیچھے ہے, اب اس کو وہاں تک واپس لانا ہے, پھر اس کو واپس دوبارہ 4 مہینے بعد لے کے آنا, کسی اور کی روٹیشن ہوگی. یہ ایک الگ سے کام ہے, الگ سے ایکسپینڈیچر, الگ سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے الگ سے آپ نے فوج کا یہ رکھنا ہے کہ نہیں ان کے اتنے مہینے ہو گئے ہیں, اگلی کمپین میں ان کو شامل نہیں کرنا ہے, ان کے واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے. ویٹ کرنا ہے جب تک پیچھے سے ری انفورسمنٹ نہیں آ جاتی اتنی, تو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایشو تھا اس کے لیے, ایمپرر کلیڈیس تھا, اس کے لیے یہ ایشو تھا کہ یہ تو جی مصیبت ہے. تو اس نے کیا کر دیا تھا, آؤٹ رائٹ بین کر دیا کہ جو جتنے بھی فوجی ہیں, جتنے بھی ہماری آرمی میں لوگ ہیں, کوئی شادی نہیں کر سکتا, وہ ان میرڈ رہیں گے. اور یہ ایک پرماننٹ جاب تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. باقی جو مرضی کریں, جتنا مرضی حرام کام کریں, جو مرضی کریں وہ, لیکن شادی نہیں کریں گے. وہ شادی کریں گے تو ذمہ داری لگ جاتی ہے ساتھ,
باقی کوئی اور بندہ کوئی بدفعلی کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس سے کوئی ذمہ داری تو نہیں، آپ کے اوپر کوئی ہیڈک نہیں ہے اس کے اوپر. شادی کرنے سے ہیڈک بڑھ جائے گی آپ کی، تو اس نے بین کر دیا اس چیز کو کہ کوئی شادی وغیرہ نہیں ہونے والی. یہ رومن امپائر کی بات ہے 260 سے 270 تک کے درمیان میں. اب کیا ہوا تھا کہ ظاہری بات ہے ایک ان نیچرل چیز تھی ہے، اور اس وقت کوئی میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، کوئی جوڈیشری کا حساب نہیں ہوتا تھا. جو ایمپرر نے کہہ دیا وہ ایمپرر نے کہہ دیا، جو اس کے الفاظ ہوتے تھے وہ خدائی الفاظ سمجھے جاتے تھے. یہی ریزن ہے کہ اکثر اور بیشتر مذاہب میں خدا کا جو ایک روپ ہوتا تھا ان میں سے ایک وہ بھی ہوتا تھا جو کرنٹ بادشاہ ہوتا ہے، چاہے وہ نمرود تھا چاہے وہ فرعون تھا. جو کرنٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ ایک بار خدا کا روپ ہویا کرتا تھا، اور اس کے آگے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے اس طرح اس کی بات مانی جائے گی. حکم کے اعتبار سے، پالنے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، رب کا لٹرل سینس کے اندر وہ خدا کا ایک روپ ہوتا تھا وہ. تو اس نے اس طرح کر دیا. یہ ایک بات ہے 260 270، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی یہ جو وقت تھا یہ ہو چکا تھا، کرسچینٹی آ چکی تھی، اور اسلام جو تھا اس وقت کا، کیونکہ کرسچینٹی اسلام ہی تھا، اور ابھی وہ رومن امپائر کرسچن نہیں ہوا تھا. تو یہ جو تثلیث کا تصور ہے یہ ایک پاپولر کانسیپٹ نہیں تھا. یہ تو جو اسلام تھا اس وقت کا وہ یہی تھا، وہ پھیل رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام خود تو دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، لیکن جو حواری تھے ان کے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے پھیل گئے تھے وہ، تو انہوں نے اسلام کو پھیلا رہے تھے وہ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ رومنز جو تھے وہ پیگنز تھے، بت پرست تھے. وہ بت پرستی کے مقابلے میں کرسچینٹی جو تھی یا جو اسلام تھا وہ بڑھ رہا تھا، اور ان میں سے ایک تھا، تو فوج کے اندر بھی کافی لوگ تھے جو کرسچن ہو چکے تھے. تو ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن. وہ کیا کرتا تھا کہ اس ایمپرر کلیڈیس کے حکم کے خلاف وہ کیا کرتا تھا، سیکرٹ میرجز کروا دیا کرتا تھا، خفیہ نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. ایمپرر نے تو بین کیا ہوا تھا کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کرا دیا کرتا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک بات نہیں چل سکتی تھی. تو ہوا کیا تھا، ایونچولی ہوا یہ تھا کہ اس کو فوج جو تھی اس کی بات پہنچ گئی، ایمپرر تک پہنچ گئی. ایمپرر کو پتہ لگ گیا کہ اس کے کیا ارادے ہیں اور وہ کیا رہا ہے، کس طرح ڈیفائی کر رہا ہے. اس کو پکڑ کے بلایا گیا تھا، اور اس کے بادشاہ کے سامنے اس کو کہا گیا تھا کہ یا تو تم مان لو ہمارا بات، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے طریقہ کار کے اوپر آ جاؤ. اس نے اس کا انکار کر دیا اس چیز کے اوپر، اور انکار کر دیا تو تمہاری سزائے موت ہے. اب آگے جو ہے تھوڑی 3 قسم کی ڈفرینٹ کہانیاں بنتی ہیں، اور یہ جو کیتھولک کرسچینٹی کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر یہ کنفیشن موجود ہے کہ 260 سے 270 کے درمیان ایک نہیں بلکہ 3 ویلنٹائن کا ذکر ملتا ہے. 3 پادری تھے جو ویلنٹائن جن کا نام کا ذکر ملتا ہے. تو رومن کیتھولک خود یہ اپنی تاریخ میں نہیں جانتے کہ یہ ایگزیکٹلی کس کی بات ہے، تو اس لیے تینوں کہانیاں بیان کر دی جاتی ہیں. تو ایک کو اس کے اوپر مار دیا گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی 14 فروری 270 AD کو. اس کو پھانسی دے دی، مار دیا گیا تھا. پھانسی تو نہیں کہ سولی چڑھا دیا گیا تھا، اسے گلا کاٹ دیا گیا تھا اس کا. ایک اور کہانی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ جو سینٹ ویلنٹائن تھا اس کا جو جیلر تھا اور جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، جو جیل کا جو ریسپانسبل تھا وہ پیگن تھا، رومن پیگن تھا، رومن ریلیجن کے اوپر تھا. وہ اس کی بیٹی جو تھی وہ اندھی تھی. تو اس کو لگا کہ یہ جو بندہ جیل میں ڈالا ہوا ہے نا یہ کوئی بہت نیک بندہ ہے، یہ کوئی بہت متقی بندہ ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے اس طرح کر کے، تو تم کیا اس کے بینائی واپس لا سکتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے میں لا سکتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے 270 کی. اگین 270 کے اندر کرسچینٹی کے اندر یہ ٹرینٹی اس طرح نہیں آئی ہوئی تھی جس طرح اب ہے. تثلیث کا تصور اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اب ہے. تو اس کی جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جس طرح انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کرامات بھی ہوتی ہیں ان کے، تو معجزات بھی ہو سکتے ہیں اس طرح. تو اس طرح اس کی دعا سے، اس کی کرامت سے کہہ لیں کہ وہ ہوا کہ اس لڑکی جس کا نام جولیس تھا اس کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ جیلر اور اس کا پورا خاندان جو تھا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کرسچنز ہو گئے یعنی کہ. تو جب اس کو سولی چڑھائی گیا تھا یا اس کو مارنا تھا تو اس نے ایک رات پہلے ایک خط لکھا تھا اسی لڑکی کے نام جس لڑکی کی بینائی آ گئی تھی، اور اس خط کے اینڈ میں اس نے یہ الفاظ لکھے تھے فرام یور ویلنٹائن. یہ اس نے الفاظ لکھے تھے اس کے اینڈ کے اندر. اس طرح اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اور